بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مذہب جعفریہ میں صحیح وضو کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک، اور مسح کرو اپنے سر کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ تو آج ہم مذہب جعفریہ میں مختصراً صحیح وضو ہم کیسے کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جب آپ وضو کرنے لگیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں جن کا ذکر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ وضو کے ارادے سے بیٹھتے ہیں تو قبلہ رخ بیٹھیں۔ اگر آپ کے پاؤں میلے کو چلے ہیں تو ان کو دھو لیں اور بعد میں خشک کر لیں۔ اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھنا مستحب ہے۔ منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اور ان تمام امور سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ سے وضو کا شروع کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، یعنی قبلہ رخ بیٹھنا، وضو سے پہلے اپنے ہاتھوں کا دھونا، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کے ارادے سے چہرے پہ پانی ڈالنا یعنی وضو کی نیت سے ایک دفعہ چہرہ دھونا واجب اور دوسری دفعہ چہرہ دھونا مستحب ہے۔ چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھوئیں؟ چہرے کو یعنی یہ آپ کے واجبات وضو میں سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ چہرے کو دھونا۔ چہرے کو لمبائی میں پیشانی سے لے کر تھوڑی تک اور چوڑائی میں اتنے حصے کو دھونا واجب ہے جتنا ایک ہاتھ کی 4 انگلیوں میں آ سکتا ہے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ چہرے کو ایک کان سے دوسرے کان تک پانی سے جو ہے وہ تر کیا جائے۔ ایک دفعہ دھونا واجب۔ جب ایک دفعہ دھونے لگے تو وضو کی نیت سے ایک دفعہ چہرے کو دھوئیں، چاہے وہ جتنے مطلب پانی کے چھینٹوں سے بھی آپ دھو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری دفعہ مستحب ہے دھونا۔ یہ چہرہ آپ نے دھو لیا، اس کے بعد پھر دایاں ہاتھ دھونا ہے۔ کوہنیوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف پانی کو ڈالنا ہے، کوہنیوں سے پانی کو ڈالنا ہے، ہاتھوں کی طرف کھینچنا ہے۔ بہتر ہے کہ وضو کو تمام امور دائیں ہاتھ سے انجام دیں۔ اب دائیں ہاتھ کو دھونے کے لیے پہلے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالیں، پھر وہی پانی بائیں ہاتھ پہ شفٹ کر کے اسی چلو سے دائیں ہاتھ کی کوہنی سے پانی کو ڈالیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سروں تک کھینچیں۔ پہلے اوپر والے حصے کی طرف اوپر والا حصہ دھوئیں اور پھر اندرونی حصہ، یعنی پہلے بیرونی حصے پہ پانی ڈال کے کھینچیں اور دوسری دفعہ اندرونی حصے پہ، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ اسی طرح سے دھو لیں، یعنی اپنے دائیں ہاتھ پہ سیدھا سیدھا پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ کی کوہنی سے پانی انگلیوں کے سروں تک کھینچتے آئیں۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ سر کے درمیانی حصے سے ایک انگلی کے برابر 3 انگلیوں کو مسح کی نیت سے کھینچنا سر کا مسح مکمل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب سر کا مسح کر رہے ہوں تو ہاتھوں کو حرکت دیں، سر کو حرکت نہ دیں۔ اس کے بعد پاؤں کا مسح۔ پاؤں کا مسح کرنے کے لیے اپنے سب سے پہلے دائیں پیر کی انگلیوں کے اوپر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو رکھیں اور پیچھے کی طرف کھینچیں۔ دائیں پیر کا مسح دائیں ہاتھ سے، اور یہ ٹخنوں تک آپ نے اس کو کھینچنا ہے، یعنی جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس سے اوپر جو ٹخنے ہوتے ہیں یہاں تک اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کو کھینچنا ہے۔ یہاں پہ بھی ہاتھوں کو حرکت دینی ہے، پاؤں کو حرکت نہیں دینی۔ پاؤں کو کسی جگہ پہ رکھ لیں اور اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو کھینچیں۔ یاد رکھیں جب سر کا مسح کیا جا رہا ہو یا پاؤں کا مسح تو پاؤں خشک ہونے چاہیے اور سر بھی خشک ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی طری جو مسح میں رکاوٹ بنے اس پہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جب آپ مسح کریں تو وہ پانی جو ہے وہ باقی یعنی دیگر طریقوں پہ غالب ہے، تب مسح صحیح شمار ہوگا۔ تو پہلے سر کا مسح، اس کے بعد دائیں پاؤں کا مسح، اسی طرح سے پھر بائیں پیر کا مسح بھی بائیں ہاتھ سے کریں۔ یاد رکھیں جب مسح کرنے لگیں تو اسی پانی سے مسح کریں جس پانی سے آپ نے چہرہ دھویا تھا، یعنی دوبارہ سے اس کے لیے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہی آپ نے مسح کرنا ہے جس طریقے سے آپ نے آخری دفعہ چہرے کو دھویا تھا، اپنے بازوؤں کو دھویا تھا، یعنی اپنے بازو کو دھونے کے بعد سر کا مسح کیا اور اسی طرح سے اسی طریقے سے پھر دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا مسح اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کا مسح کر لیا۔ تو اس طرح سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ پاؤں کو مسح کرتے وقت اس چیز کو یقینی بنائیں کہ اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ اپنی ہتھیلیوں کو رکھ کے پیچھے کی طرف کھینچنا ہے، ٹخنوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر وضو جا لانے اور عبادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔